ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا ام تریدون، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو کما سئل موسیٰ، جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا فقد ضل، بس وہ گمراہ ہو جائے گا، سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اب یہاں میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ دو اقوال ہیں مفسرین، دو طرف ہی گئے ہیں کہ اہل کتاب مراد ہیں یا یہاں مخاطبین مسلمان ہیں۔ تو امام بغوی، امام تفسیر مظہری والے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور بہت سارے امام قرطبی تفسیر حقانی، یہ اس طرف گئے ہیں کہ یہود مخاطب ہیں۔ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، کتاب تبیان الفرقان میں بھی اس پر میں بات کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرف گئے ہیں کہ اہل ایمان مخاطب ہیں۔ فرمایا یہاں حضرت صوفی صفاتی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بیہودہ سوال اہل کتاب کیا کرتے تھے، قرآن مجید میں ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ انہیں وہی ایسے بیہودہ سوال کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے انہوں نے کہا کہ آپ آسمان سے اسی طرح، جیسے وہ تورات ایک ہی طرح نازل ہوئی، اکٹھی نازل ہوئی، قرآن بھی ایک ہی طرح کیوں نازل نہیں ہوا، انہیں بھی کہے وہ ایک ہی طرح نازل ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس کی تسلی دیتے ہوئے کہا فقد سأل موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے انہوں نے سوال کیے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً، کہ اللہ ہمیں سامنے نظر آئے، یہ بڑا سوال کیا تھا، یہاں تو کتاب کا مطالبہ کیا ہے۔ بعض نے مشرکین کہا، یہ میں نے کل بتایا تھا، مشرکین کا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ان کے سوالات کو نقل کیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ان کی فرمائش تھی کہ آقا علیہ السلام آپ سیڑھی لگائیں، آسمان پر چڑھ جائیں، پھر وہاں سے کتاب لائیں، مکے کی سرزمین کو باغات میں تبدیل کر دیں، آپ کے ارد گرد فرشتوں کی جماعت ہو، اللہ خود ہمارے سامنے آئے، اور وہ تو اس طرح مانیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہی اس کا جواب ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرے محبوب فرما دیجئے کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں ہر چیز کا مالک و مختار ہوں، میں تو اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ یہاں حضرت تبیان الفرقان میں مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر تو یہ یہاں مراد اہل کتاب ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی طرح کے ٹیڑھے سوال کیے تھے، اور پھر ان پر جو عذاب تم پر آیا تھا، اب تم پھر اس نبی پر اسی طرح کے سوال شروع کرتی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تم نے تنگ کیا۔ یا اہل مسلمان مراد ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ٹیڑھے اور ایسے سوالات کر کے تنگ کیا تھا، کیا تم اب ان کی روش اختیار کرو گے اہل کتاب کی، جیسے انہوں نے اپنے انبیاء کو جو ہے تنگ کیا، پریشان کیا، اب تم بھی اسی طرح کے سوال کرو گے؟ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول بات کرنے، مال کو ضائع کرنے اور زیادہ پوچھ گچھ سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں جب تک کچھ نہ کہوں تو تم میں سے کوئی مجھ سے کچھ نہ پوچھے جب تک قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اگلے لوگوں کی اسی بدخصلت نے ان کو ہلاک کیا۔ اسی طرح اس کا سبب نزول کے متعلق لکھا ہے کہ رافع بن حرملہ اور وہب بن زید نے کہا تھا، اے محمد کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجئے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیے جائیں۔ یہ امام ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب سورہ مائدہ میں روک دیا گیا کثرت سوال سے تو ہم سوال کرنے سے ڈرتے تھے، ہمیں انتظار کرتے تھے تو کوئی دیہاتی آئے اور وہ ہم سوال کرے اور ہم جو ہیں اس کے سوال سے ہمیں بھی کچھ استفادہ ہو جائے، ہم بھی کچھ حاصل کر لیں۔ تو یہ قرآن مجید میں کل 12 سوالات ہیں جو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ یسألونک عن الیتامی یسألونک عن الخمر۔ تو ایسے 12 سوالات ہیں، صحابہ نے ادب کے لحاظ سے اس جیسی باکمال جماعت صحابہ جیسی کوئی نہیں گزری۔ جب یہ ہو گیا تو پھر صحابہ نے سوال کرنے بند کر دیے۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتا ہے تو وہ راہ راست پہ ہٹ جاتا ہے، فقط ضل سوال گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب حنین فتح ہو گیا تو حنین کے جو لوگ تھے وہ ایک درخت تھا ذات انوات، وہاں پر رکھتے تھے وہ اپنے ہتھیار۔ تو جو نو مسلم تھے انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایسا ایک درخت اگر مقرر ہو جائے ہم بھی اپنے ہتھیار رکھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جب بحیرہ کلزم کو عبور کیا تو ان کی قوم نے بھی یہی کہا تھا یعکفون علی اصنام اللہ، میں ایک قوم کو دیکھا وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اپنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے یہ کر رہے ہیں پوجا ان کی تو ہمارے لیے بھی کوئی الہ مقرر کر دیں، ہم بھی اس کی عبادت کریں اس کی۔ تو یہ ان لوگوں نے ایسے سوال کیے تھے۔ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، قوم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو، بلکہ تم اسلام والے ہو، اسلام کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔